مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے دعا کے حوالے سے ایک تمثیل کہی، اور پہلی بات خداوند نے جو کہا کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا۔ ہر وقت دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو روح ہے وہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ جڑا رہے، مسلسل رہے، کیونکہ ہم ہر وقت تو دعا کر نہیں سکتے۔ ہم نے آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، کام کاج بھی کرنا ہے، لیکن ان تمام حالتوں میں آپ کی روح جو ہے اس کا تعلق خدا کے ساتھ پیوست رہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے دوسری بات کہی کہ یہ دعا کرنا ایک ہمت کا کام ہے۔ ہمت کا کام اس لیے کہ اگر آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہیں تو اس کا آپ کے سامنے موجود ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات سن رہا ہے اور وہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ سو آپ آنکھیں بند کر کے ایک ایسی ہستی کے ساتھ باتیں کریں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، جو آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہی، تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہمیں اس طور سے دعا کرنی اور ہمت کرنی ہے، اور دعا ہمیں اس وقت نہیں کرنی جب ہم مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آزمائش میں، بلکہ یہ خدا کے ساتھ ہمارا مسلسل تعلق رہے، رشتہ رہے، شراکت رہے، رفاقت رہے۔ یہ نہیں کہ مشکل آئے تو دعا کرنی اور مشکل نہیں تو پھر دعا نہیں کرنی۔ ہمیں سیلفش نہیں بننا، ہمیں خود غرض نہیں بننا۔ اور پھر لکھا، کسی شہر میں قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اب یہ اس کی لائف کو خدا یسوع سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، خدا کی پرواہ کر رہا نہ آدمی کی۔ اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی یعنی مخالف سے بچا۔ اس کی زندگی میں ایک پرابلم ہے، اس بیوہ کی زندگی میں، اور اگر پرابلم نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی قاضی کے پاس، جج کے پاس نہ جاتی۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے، جب ہمیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کا، بیماریوں کا، کمزوریوں کا، کلفتوں کا، سو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس وقت خدا کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہ اگر اچھا ہے کہ اگر ہم اس حالت میں خدا کے پاس گئے اور یہ ہماری قربت بڑھ گئی ہے، ہم اور خدا کے نزدیک ہو گیا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اچھا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں۔ سو اگر ہم اس وجہ سے بھی خدا کے قریب آ گئے ہیں تو یہ اگر کوئی ایسی بات ہمیں خدا کے قریب لانے کا باعث بنی اور پھر ہم اس کی قربت میں بڑھتے چلے گئے، گہرے ہوتے چلے گئے، تو اس سے زبردست اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر لکھا، اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، یہ بے انصاف قاضی کی بات ہو رہی ہے، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا۔ ایک دن وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا
کہ میں نے اس جو بیوہ ہے اس کا انصاف کرنا ہے، اور پھر اس کو پتہ بھی ہے اپنی حالت کا. کہتا گو میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا. وہ انصاف کرنے پر مجبور ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ بیوہ اسے ستاتی تھی. اگر وہ کچہری میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عدالت میں ہے، بیوہ وہاں پہ چلی جاتی ہے، میں سمجھ اس کے گھر جاتی ہوگی، وہ اگر کسی مال میں کسی جگہ پہ شاپنگ کرے، کہیں پر بھی وہ اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. اور لکھا ایسا نہ ہو کہ بار بار، اس کا مطلب بار بار جا رہی تھی. وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ میری بات نہیں سن رہا، وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہا، وہ میری طرف توجہ نہیں دے رہا، بار بار. دیکھیں لفظ بار بار. اس لیے تو متی کی انجیل 7ویں باب میں اس کی 7ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور یہ مسلسل ایک عمل ہے کہ مانگتے رہو جب تک تمہیں مل نہ جائے. یونانی میں کھٹکھٹاتے رہو جب تک تمہارے واسطے کھل نہ جائے. اس میں کوئی کہتے ہیں شرع میں شرم نہیں ہے. اگر آپ خدا کے حضور میں دن میں 1 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، 7 دفعہ جائیں، 20 دفعہ جائیں، خداوند کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نہ آرام کرتا ہے نہ سوتا ہے. آپ مسلسل خدا سے اپنی کسی بات کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یسوع مسیح نے بھی باغ گتسمنی میں 3 دفعہ دعا کی. لکھا آخر کو میرے ناک میں دم کرے. اگر ہم یونانی میں اس حصے کو دیکھیں میرے ناک میں دم کرے، تو یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو ٹرمینالوجی ہے یونانی میں، یہ باکسنگ سے لی گئی ہے. اب بیوہ کیا کر رہی ہے کہ مسلسل وہ جا رہی ہے. جیسے ایک باکسر جو ہے وہ اپنے سامنے والے باکسر کو کیا کرتا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ وہ دیکھ لیتا ہے، اور پھر یونانی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ اس کی آنکھ کے نیچے مسلسل وہ مکے مارتا رہے، اس کو پنچ کرتا رہے، اور یہاں تک کہ اس کی آنکھ کے نیچے نیل پڑ جائے، اور پھر اس کو وہ ناک آؤٹ کر دے، اسے چاروں شانے چت کر دے. تو بیوہ نے بھی یہی کیا ہے. بیوہ نے ایک مسلسل ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ میں نے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ مجھے انصاف اسی شخص سے ملے گا، اس نے اس کو ٹارگٹ کر لیا. ہاللیلویہ. اور پھر اسے مجبور کر دیا، اسے ناک آؤٹ کر دیا کہ وہ اس کا انصاف کرے. اب سنیے 6 آیت میں کیا لکھا ہے. خداوند نے کہا سنو. اپنے آڈینس کو خداوند کہہ رہے ہیں. یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ یہ سن سے اسے بے انصاف کہہ رہے ہیں. پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ اس جج کی جگہ جو ہے خداوند کہہ رہا ہے خدا اپنے برگزیدوں کا، جو جن کو خدا نے چنے، انصاف نہ کرے گا، جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، بار بار اس سے فریاد کرتے ہیں. وہ رات کے کسی پہر میں اس کے پاس آ جاتے ہیں، رات کا پہر، دن کا پہر، دوپہر کو، سپہر کو، صبح کے، جب انہیں ٹائم ملتا ہے وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں. ہاللیلویہ. تو کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ خدا ڈیلے نہیں کرتا. خدا آپ کی دعا کا جواب 3 طریقوں سے دیتا ہے: مثبت، منفی، ویٹ. یعنی خدا آپ کو کہے گا کہ میں تیری دعا کا جواب دیتا ہوں. خدا کہتا ہے میں نہیں دوں گا. خدا کہتا ہے میں دوں گا جواب، لیکن ویٹ کرنا پڑے گا. اور خداوند کا انتظار کرنے والے اثر جوان ہوتے ہیں. ہم ویٹ کرنا پسند نہیں کرتے، ہم ویٹنگ روم میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ادھر ہم نے دعا کی، ہمارا جو جواب ہے وہ کسی ٹرے میں، کسی تشتری میں ہمارے سامنے پیش کر دیا. جہاں آنکھیں کھولے تو ہمیں میری دعا کا جواب مل جائے. ہم فائٹ کرنا نہیں چاہتے، ہم گھٹنوں کے بل جھکنا نہیں چاہتے، ہم اس بات کا تجربہ نہیں کرنا چاہتے کہ میں دعا کرتا رہا، مسلسل کرتا رہا، میں ڈٹا رہا، میں جھکا نہیں، اور مجھے میری دعا کا جواب خدا نے دے دیا. ہاللیلویہ. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. لیکن کن کا؟ جو بار بار اس کے چرنوں میں، قدموں میں جاتے ہیں. تو ابھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خدا دعا میں جو آپ کی زندگی میں ایک بات دیکھنا چاہتا ہے وہ ایمان ہے، فیتھ. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، امپاسبل. دعا کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن ان کی دعا میں ایمان نہیں ہوتا، ان کی دعا میں ایمان کا اظہار نہیں ہوتا. ہمیں دعا کرنی ہے ایمان کے ساتھ.
ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اندیکھے خدا کے پاس آتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ خدا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی فیل کرنا چاہیے اور اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہیے کہ خدا نے بائبل مقدس میں ان بزرگوں کو، ان نبیوں رسولوں کی دعاؤں کا جواب دیا، کلیسیا کی دعاؤں کا جواب دیا، خدا میری دعا کا جواب بھی دے گا۔ اور خدا نے کہا کہ بلا ناغہ، یسوع مسیح نے کہا بلا ناغہ دعا کرتے رہو، پرے وداؤٹ سیزنگ۔ اب وہاں پہ جو پرے وداؤٹ سیزنگ کے لیے، بلا ناغہ کے لیے جو یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خشک کھانسی، ایک ایسی کھانسی جس کو آپ روکنے کی بھی کوشش کریں تو وہ نہیں رکے گی۔ سو ہمیں ایسے ہی دعا کرتے رہنا ہے، اور آپ اسے کھانسی کو چھپانے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ اسے چھپا بھی نہیں سکتے۔ دعا آپ کا لائف سٹائل بن جائے، آپ کا طرز زندگی بن جائے کہ آپ نے ہر موقع پہ، ہر حالت میں اور ہر طرح کے حالات میں دعا کرنی ہے، اور دعا کرنا نہیں چھوڑنی۔ ایمان رکھیے اور یقین جانیے آپ کو آپ کی دعا کا جواب ضرور ملے گا، اور دعا کا جواب ان کو ملتا ہے جو دعا مانگتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔